الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 92, 93, 94, 95 یعنی 92, 93, 94, 95 یہ چند آیات تلاوت کی گئی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی آیتوں کے اندر اہل کتاب کے تمام معاملات کو اجاگر کیا اور بتلایا کہ کس انداز میں وہ لوگ اپنے دین کے اندر بھی منحرف ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں جو دین اسلام کی شکل میں آ چکی ہیں ان کے بھی مخالف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اے لوگو، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ جو چیز تم کو بہت زیادہ پسند ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اور جو کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جانتا ہے. معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اگرچہ پچھلی آیات میں یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے، لیکن اس آیت کریمہ کا خطاب تمام لوگوں کو ہے، یہود و نصارہ، مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو ہے. اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ایسا اس لیے بتلایا گیا کہ مال سے محبت یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جو اپنے جان و مال کو اللہ کے راستے میں نچھاور کرنے والے ہیں، لیکن بہت سارے انسانوں کی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، جلدی خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور ان کیس اگر کسی کے کہنے کہلانے پر خرچ کرتے بھی ہیں تو معمولی رقم یا تھوڑی سی چیز یا حقیر چیز خرچ کر دیتے ہیں تاکہ بات ختم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی چیز کی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی کو اگر پانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا ہے. معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ کا اثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت اچھا ہوا. صحیح البخاری کتاب التفسیر اور صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے مدینے کے اندر کئی باغات تھے، جس میں سے ایک باغ بیرحا نام کا تھا جو مسجد نبوی کے ٹھیک سامنے تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کا کیا کیا جائے، کیونکہ یہ وہ باغ تھا جو ان کو بہت زیادہ پسند تھا، اور یہ وہ باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور یہ وہ باغ تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے، میٹھا پانی پی کر کے آیا کرتے تھے، تھوڑی دیر چھاؤں میں آرام کرتے تھے، تو بہت زیادہ پسند تھا یہ باغ. لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تمام باغوں میں سب سے پسندیدہ باغ یہ ہے اور میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھے اس کو خرچ کریں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ذخیرہ ہو، مجھ کو اللہ سے امید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک روایت میں کہ یہ تو فنا ہو جانے والا مال ہے، اور ایک روایت میں کہ یہ بہت فائدہ دینے والا مال ہے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کو مجھ کو دینے کے بجائے اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے اندر اس باغ کو تقسیم کر دو. چنانچہ ایسا ہوا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام چچا زاد بھائیوں کو اور دوسرے بھائیوں کو یہ تمام باغ ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا جتنے بھی غریب لوگ تھے. اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو صحیح البخاری کتاب الشروط اور صحیح مسلم کتاب الوصیہ کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جتنا بھی مال ہے اس میں خیبر سے جو مال آیا ہے وہ مجھ کو بہت زیادہ نفیس اور پسندیدہ ہے، آپ اس کے بارے میں کیا حکم کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اصل مال کو اپنے پاس رکھو اور اس کی جو پیداوار ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو. تو معزز سامعین کرام، اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم لوگ نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو تم لوگ نہیں پا سکتے
جب تک کہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی جب خرچ کرتے ہو تو تمہاری نیت کیسی ہوتی ہے، تمہارا دل کیسا ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ زبردستی خرچ کر رہے ہو، کہیں ایسا نہیں کہ کسی کو دکھلانے کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگرچہ تمام لوگوں کو اس آیت کریمہ میں خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہودیوں کو خصوصیت کے ساتھ اس آیت کریمہ میں خطاب کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہودی لوگ سود خوری کرنے کی وجہ سے اور حرام خوری کرنے کی وجہ سے بخیلی کی صفت ان کے اندر آ گئی تھی، اور چند ظاہری چیزوں کو انہوں نے شریعت بنا رکھا تھا جس کے آڑ میں اپنی برائیوں کو چھپاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ بخیلی بھی ایک بہت بڑی برائی ہے، بخیلی بھی ایک بہت بڑی برائی ہے جو جس انسان کو اگر لگ گئی تو وہ اس کو دیمک کی طرح سے چاٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آگے پھر یہودیوں سے خطاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، یعنی کھانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی سوائے وہ چیزیں جس کو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے توریت نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ توریت کو لاؤ، اگر تم سچے ہو تو جہاں پر یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا وہ دکھلاؤ۔ دراصل یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی ایک جواب ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہودی لوگ کہا کرتے تھے مسلمانوں کو مدینے کے اندر کہ بھائی تم لوگ جس چیز کو چاہتے ہو حلال قرار دیتے ہو، جس چیز کو چاہتے ہو حرام قرار دیتے ہو۔ ابھی ہماری شریعت کے اندر جو ہے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ پینا حرام تھا، تم لوگ مزے سے اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو اور دودھ بھی پیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جواب دیا ہے، بتلایا ہے کہ اللہ نے کبھی بھی اونٹ کے گوشت کو حرام نہیں قرار دیا ہے، اس کے دودھ کو کبھی بھی حرام نہیں قرار دیا ہے۔ البتہ یعقوب علیہ السلام توریت کے نازل ہونے سے پہلے کچھ وجہوں سے اونٹ کے گوشت کو اور دودھ کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اور اس کی وجہ جو روایات کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ ان کو پسند نہیں تھا۔ جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہے کھانا پسند نہیں ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو عرق النساء کی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کو پرہیز تھا اور وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ بعد کے لوگوں نے ان کا دیکھا دیکھی اونٹ کے گوشت اور دودھ دونوں کو چھوڑ دیا، اور جن چیزوں کو انہوں نے چھوڑا تھا اس میں بکری بھی ہے، اونٹ بھی ہے اور گائے بھی ہے۔ ان چیزوں کے گوشت اور دودھ کو کھانا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو اس آیت کریمہ میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے، صرف وہ کھانے جو اسرائیل یعنی یعقوب نے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اپنے پر حرام قرار لیا تھا۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی طرف سے کہا تھا، توریت میں یہ بات نہیں لکھی تھی، بعد میں بنی اسرائیلیوں نے اس کو توریت کے اندر ایڈ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت مدینے کے اندر چیلنج کے طور پر کہا کہ اگر توریت کے اندر وہ بات لکھی ہوئی ہے تو دکھلاؤ۔ جو لوگ انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، توریت کا مطالعہ کرتے ہیں، توریت میں وہ ایک جگہ پر پائیں گے کہ اونٹ، خرگوش اور صافان یہ حرام ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اس زمانے میں چیخ چیخ کر کے بتا رہا ہے کہ اگر قرآن کریم کے اندر اگر توریت کے اندر یہ چیزیں حرام ہیں تو توریت لاؤ اور ہمارے سامنے پڑھ کر کے دکھلاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک توریت کے اندر یہ بات ایڈ نہیں تھی، بعد میں جا کر کے بہت ساری باتوں کو خود عیسائیوں اور یہودیوں نے توریت کے اندر اور انجیل کے اندر ایڈ کر دیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، اگر ان تمام باتوں کے باوجود کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے تو دراصل یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہا ہے کہ توریت کے اندر یہ چیزیں حرام نہیں تھی، بعد میں لوگوں نے اس کو ایڈ کیا ہے۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگوں، آپ کو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ ابراہیم کی ملت کا مطلب ابراہیم کا طریقہ۔ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ توحید پرستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود برحق ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، حرام و حلال کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں ملت کے اندر آتی ہے۔ دیکھیے، ملت ایک الگ چیز ہے، شریعت ایک الگ چیز ہے۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہماری شریعت کے اندر حلال ہے، ہم سے پہلے کی شریعت کے اندر وہ چیزیں حرام تھیں۔ وہ ملت نہیں بلکہ وہ شریعت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کے مطابق نبیوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو یہ حکم دیجیے۔ لیکن ملت تمام نبیوں کی ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو ماننا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی تمام چیزوں کا اختیار رکھنے والا جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی حرام و حلال کا قرار دینے والا سمجھنا، اور آخرت کی جزا اور سزا کے بارے میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں اس کے اوپر مکمل یقین رکھنا، اسی کو ملت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ابراہیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے ہی ہو گئے تھے، آپ ان کے ملت کی پیروی کریں جو مشرکوں میں سے نہیں تھے بلکہ خالص مسلمان تھے۔ محترم سامعین کرام، باتیں ابھی اور بھی آگے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نصیحت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔